مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت نبوت میں کیا خالی لوگوں کے عقائد کی اصلاح، عبادات اور طاعات اور ان کا جذبہ پیدا کرنا، ان کی تبلیغ کرنا، ترویج اشاعت کرنا ہے، یا معاشرے کے تمام مسائل کی اصلاح، مسلمانوں کے تمام ملکی ملتی تمام مسائل کی اصلاح بھی وراثت نبوت میں شامل ہے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی بھیجنے کا جو وقت تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا، جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اس وقت اس ملک میں مصر میں کیا حالات تھے، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیوں کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ کہ فرعون نے قوم کو تقسیم کیا تھا، اس نے فساد مچا رکھا تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں فساد مچا رکھا تھا، کس طرح کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے اصول پر عمل پیرا تھا کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو، ان کو آپس میں لڑا دو بڑھا دو، آپس میں ان کو لگا دو، وہ آپ سے بے خبر ہو، آپ کی طرف دیکھیں ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی لڑائیاں اتنی زیادہ بڑھا دو کہ آپس میں ان کو فرصت نہیں ملے اور آپ بے فکر ہو کر حکومت کریں، جو کچھ کرنا چاہیں، رات کو دن کہیں، دن کو رات کہیں، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور وہ سب آپس میں وہ دست و گریبان ہو جائیں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نبی بنا کر، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے چاہا کہ کمزوروں پر، پسے ہوئے طبقات پر، معاشرے کے مظلوم طبقات پر ہم احسان کریں اور ان کو لیڈنگ رول دے دیں، یعنی پستی سے نکال کر اوپر لائیں، مظلوم کو مظلومیت سے چھٹکارا دلائیں، ظلم سے نجات دلائیں، ان کے جو حق دبائے جا رہے تھے ان کو حق دلائیں، ان کے اندر اپنے حقوق کا احساس پیدا کریں، بھائی تمہارا یہ بھی تمہارا حق ہے، یہ بھی تمہارا حق ہے، بحیثیت شہری یہ بھی تمہیں ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، اور یہ اگر ریاست آپ کو دے گی آپ پر کوئی احسان نہیں کرے گی، بلکہ ریاست کا فرض بنتا ہے کہ ریاست یہ حقوق، ہر ریاست میں شہری کے یہ حقوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے چاہا کہ ہم احسان کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوم کو تقسیم کیا گیا تھا، ان کو آپس میں ایک کرنے کے لیے، آپس کی لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، پھر وہ جو ان کے حقوق دبائے گئے تھے اور ان کو زمین سے جو لگایا گیا تھا اور ان کو اوپر لانے کے لیے، معاشرے میں ایک کارآمد، ایک معزز شہری بنانے کے لیے، اور چھینے ہوئے حقوق، دبائے ہوئے حقوق دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بنی اسرائیل میں بھیجا۔ اور اصل معنی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام جا کر فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجیے، یہ میری قوم ہے، اس کے ساتھ ظلم مت کیجیے، اس کا زیادتی مت کیجیے، اور ان کو اپنے ظلم سے نجات دلا دیجیے، میرے ساتھ بھیجیے۔ باقی آگے کی باتیں مکالمے میں جو گفتگو ہوئی وہاں ہمارے پیش نظر نہیں ہے، صرف یہ بتانا تھا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں وحدانیت کی تبلیغ کی ہے، قوم کو وحدانیت کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، اللہ کی عبادت کی طرف، دینی احکامات کی طرف، وہاں اس کے ساتھ دو چیزوں کی فکر فرمائی انہوں نے، ایک امن کی فکر اور امن کی دعا کی ہے، امن کے خواہش کا اظہار کیا ہے، ملک میں، شہر میں، اپنے علاقے میں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، وارزق اہلہ النصر۔ دوسری چیز معیشت کی فکر کی ہے، اپنے شہریوں کے لیے معیشت کی دعا کی ہے۔ تو امن اور معیشت کی بہتری یہ بھی وراثت نبوت میں شامل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایک عالم کو اگر وہ وارث نبوت بننے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ جہاں وہ عبادت کی تلقین کرے، لوگوں میں اچھائی پھیلائے، اچھائی کی فکر پیدا کرے، اچھائی کا شوق پیدا کرے، نماز، روزہ، حج اور ان کی فکر کرے، اسی طرح قوم کی اجتماعی حالات کی اصلاح کی فکر کرنا، اور جن حالات میں کہ وہ شکار ہیں ان حالات سے نکالنے کے لیے جستجو کرنا، اس کے لیے توجہ کرنا، اس کے لیے تمام وسائل اور ذرائع بروکار لانا بھی ایک عالم کی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آپ قوم کے جب آپ قوم سے خطاب کرتے ہیں تو قوم کے جسم آپ کے مخاطب نہیں ہوتے، ان کے دل و دماغ آپ کے مخاطب ہوتے ہیں، اور دل و دماغ میں آپ کی بات اس وقت بیٹھے گی جب وہ پرسکون ہوگا، جب وہ پینک میں نہیں ہوگا، وہ تکلیف میں نہیں ہوگا، وہ درد کا شکار نہیں ہوگا، وہ ظلم کا شکار نہیں ہوگا، جب تک وہ پرامن ہو کر اور دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ آپ کی بات نہیں سنے گا، آپ کی بات اثر نہیں کرے گی اور آپ کی بات ان کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھے گی۔ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع شہید، کہ جس کے بعد دل بیدار ہوگا اس کے لیے اس میں نصیحت ہے، یا جو دل و دماغ کو حاضر کر کے بات سنے گا اس کو اس پر اس بات کا اثر ہوگا، نصیحت اثر کرے گی۔ تو قوم کے مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے اور خیر کے کاموں، بھلائی کے کاموں لانے کے لیے بھی ان کا ذہنی طور پر سکون ہونا اور دماغی طور پر سکون ہونا اور پینک سے محفوظ ہونا، تکلیف سے محفوظ ہونا اور ڈپریشن سے، ٹینشن سے محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اور بات کا وہ اثر نہیں آئے گا، وعظ و نصیحت کا، تبلیغ کا وہ اثر نہیں آئے گا جو ہم چاہتے ہیں، اور جس اثر کی وجہ سے معاشرہ گل گلزار ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے اپنے ذاتی خیالات آپ سب حضرات سے شیئر کیے ہیں، آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اپنی رائے اس کے بارے میں ضرور دیجیے گا، کیا یہ میری باتیں صحیح یا غلط۔